ہمایوں صاحب سر اب چلیں، اب گلہ ان کا اپنی جگہ موجود ہے سر، لیکن پھر بھی بظاہر شکایت تو وہ کر رہے ہیں. مجھے یہ فرمائیے گا کہ اب پاکستان تحریک انصاف چلیں ایک پارٹی کو تو کنٹرول اگر کرتی ہے، لیکن اگر اپنی ہی جماعت کے مسائل کو دیکھیں سر، آپ کی اپنی جماعت کن ایشوز کو فیس کر رہی ہے؟ بیرسٹر گوہر صاحب آج بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ پارٹی میں گروپ بندی موجود نہیں ہے، لیکن خیبر پختونخوا سے مستقل ایسی بات سنائی دے رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ مسائل اپنی جگہ ہیں، اور خاص طور پر جو وکلا کا گروہ ہے اس نے ایک پورے طریقے سے پی ٹی آئی کو ہائی جیک کر لیا ہے. جس طرح یوسف زئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی جو سینئر لوگ ہیں ان کو موقع نہیں دیا جا رہا. دیکھیں جی، پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت ہی نہیں ہے جس کو کوئی ہائی جیک کر سکے. یہ وہ گھوڑا ہے کہ جس کے اوپر کوئی اور سوائے عمران خان کے علاوہ کوئی اور اس کے اوپر رائڈ ہی نہیں کر سکتا اگر یہ نہ چاہے تو. ٹھیک ہے، لیکن ہاں بعض جگہوں پہ ڈیفرنسز اوپین ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے، اس وقت نہیں ہونا چاہیے. یہ جو جے یو آئی فے سے اسٹیٹمنٹ آیا کہ جی یکسوئی کا فقدان ہے، وہ پھر آپ کے خیال میں کیوں وہ ہے؟ یکسوئی کا فقدان از ناٹ بیکاز کہ ہم لوگوں کے اندر ڈویژن ہے. وہ یکسوئی کا فقدان جو مجھے سمجھ آئی ہے، اٹ از اے سنگل نیریٹو کہ جس لحاظ سے کہ بھئی آپ لوگ ڈیسائیڈ کیا کرو گے، کہ ایک بندہ آگے کہتا ہے یہ کر لو، ایک بندہ آگے کہتا ہے یہ کر لو، اس لحاظ سے وہ ڈیفرنٹ. اب اس کو ایڈریس کرنے کے لیے 5 بندوں کو اکٹھے بٹھا دیا کہ اب آپ لوگ 5 کر کے ان کے ساتھ جا کے بات کرو، سو دیٹ وہ یکسوئی کا جو عنصر ہے نا اس کو ایڈریس کر سکے. اینڈ آئی تھنک اٹ واز اے ویری کلیور موو. یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ ماضی کے لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو کہ نہیں تھے پارٹی میں، چھوڑ کے چلے گئے تھے مشکل وقت سے، اور اب وہ واپس آنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے بڑا کلیئر ایک سٹانس رکھا گیا ہے کہ ان لوگوں کی واپسی کا دروازہ اس وقت بند ہے. سر یہ پالیسی کب تک ہے اور اس کی کیا آپ کے خیال میں ریپرکشنز ہوں گے؟ کیونکہ بہت سے لوگ تو جبرن بھی گئے تھے پارٹی چھوڑ کے. یہ لوگ جب چھوڑ کر گئے تھے اس وقت عمران خان جو تھا نا وہ جیل سے باہر تھا. ٹھیک ہے، اب یہ جب واپس آنا چاہتے میری نظر میں ان کو ویٹ کرنا چاہیے. اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو اعتراض ہوگا ان کے آنے پہ اگر عمران خان کہہ دیتا ہے کہ ہاں آ جاؤ. یہ عمران خان جب تک اللہ تعالیٰ اس کو لمبی زندگی دے، جب تک عمران خان ہے یہ ڈیسیجن اس کے پاس ہے. تو دس از دا ٹائم جس میں ہم سب کو اس قسم کی چیزیں کرنے سے اوائڈ کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. اب یقیناً 5 رکنی ٹیم تو بنائی گئی ہے، لیکن بڑی لمیٹڈ انداز میں کامران صاحب نے اپنا تبصرہ کیا ہے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ یہ جو ٹیم ہے اس پاورز کتنی ہوں گی؟ کیونکہ بظاہر ماضی میں ہمیشہ یہ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جب بھی ٹیم بناتی تھی ان کے پاس پاورز نہیں ہوتی تھی، بیک اینڈ پہ کہیں نہ کہیں خان صاحب ہی ان کو انسٹرکشنز دے رہے ہوتے تھے. کیا اس مرتبہ صورتحال تھوڑی سی مختلف ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں جی، اگر ہمیں مثال دیتا ہوں، اگر بعض دفعہ یہ ہو جاتا ہے کہ جو بڑا ہوتا ہے گھر کا وہ جو چھوٹے ہوتے ہیں ان کو کہتا ہے یار تم جا کے یہ نیگوسیشنز کر لو، میں اس وقت مطلب کسی وجہ سے وہ نہیں ہوگا فلان ہوگا، لیکن وہ ہمیشہ گائیڈ کرتا رہتا ہے. دیکھیں جو کامران صاحب بات کر رہے ہیں وہ کسی حد تک ٹھیک ہے. مولانا صاحب جو ہے نا ہی از آل ان آل اینڈ ہی از ٹیکنگ دا ڈیسیژن. اب وہ جو پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں آبویسلی انہوں نے اپنی وہ کیا کہہ سکتے ہیں انٹلیکٹ کے لحاظ سے ایک ڈیسیژن لینا ہے، اور اس کے بعد کتنا ان کو اختیار دیا گیا کتنا ہے اس لحاظ کے لحاظ سے انہوں نے فائنل کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ جو 5 رکنی کمیٹی آئی ہوگی ان کے پاس کافی اختیار ہوگا اور یہ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کریں گے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہاں کوئی ایسی بات بیچ میں ایکسٹرا آ جاتی ہے جو کہ اس ایک سفیر سے باہر، کیونکہ جب آپ نیگوسیشنز کرتے ہیں تو پھر وہاں پہ لمٹ نہیں ہوتا. سو ہی شوڈ ٹیک دس ایز این اپرچونٹی فار ہم ایز ویل، اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے واٹ ہی اسٹینڈنگ فار، اور جو ہم جس چیز کے لیے کھڑے ہیں وہ بات صحیح ہے، فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز. اور چونکہ یہ الیکشنز ہی سارا فارس تھا تو دوبارہ الیکشنز ہونے چاہیے.